السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی ویڈیو ہماری 10ویں کلاس کے اردو کے پیپر کے حوالے سے ہے، جس میں آپ کو کچھ گیس بتاؤں گا کون سے سوالات اس میں آئیں گے، کون کون سے مضامین ہیں، کون کون سے نظموں کے اشعار ہیں، وہ سب میں آج آپ کو آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ 10ویں کلاس کے حوالے سے ہے گیس پیپر، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم سوال نمبر 1 سے 7 تک جتنے بھی سوالات اس پیپر میں آتے ہیں وہ ڈسکس کریں گے 1 بائی 1۔ اس میں سب سے پہلے جو ہے آپ کا جو معروضی کا سوال ہے، اس میں آپ نے شامل نصاب نثری اسباق جتنے بھی ہیں ان کے ایک تو تعارف آپ نے دیکھنے، ٹھیک ہے۔ تعارف دیکھیں گے، تعارف میں سے بھی MCQs آتے ہیں، سبق میں سے بھی آتے ہیں، وہ آپ نے لازمی دیکھنے ہیں۔ اس کے بعد حصہ نظم و غزل، جتنے بھی آپ کی نظمیں اور غزلیں ہیں ان کے جو شاعروں کے تعارف ہیں وہ بھی آپ دیکھیں گے، ان میں سے بھی MCQs آتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اصلاح تلفظ، جیسے لفظوں کا تلفظ بیان کرنا ہوتا ہے، صحیح تلفظ بتانا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اصطلاحات قواعد، یعنی کہ قواعد کی رو سے پوچھا جائے، جیسا کہ فعل کی اقسام ہو گئیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اس میں نکرہ، اس میں معرفہ، ان کی اقسام جو ہے اس کے حوالے سے بھی MCQs اس میں آئیں گے۔ تو یہ پہلا سوال تو لازمی ہے، 15 نمبر کا ہوتا ہے، تو آپ نے یہ سارے کا سارا حل کرنا ہے اور ان تمام چیزوں کو آپ نے لازمی دیکھ کر جانا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے ہمارے پاس حصہ نظم و غزل، ٹھیک ہے۔ اس میں اشعار کی تشریح ہوتی ہے 10 نمبر کی، 6 نمبر کی آپ کی نظم کی ہوگی اور 4 نمبر کی آپ کی غزل کی تشریح ہوگی۔ تو اس میں جو امپورٹنٹ نظمیں ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو نظمیں ہیں، پہلی نظم ہے حمد، اس کے بعد نعت، یہ دونوں بہت اہم ہیں، ان دونوں میں سے آپ کی اشعار کی تشریح آئے گی۔ اس کے بعد میدان کربلا میں گرمی کی شدت، یہ نظم جو ہے یہ بھی بہت اہم ہے تشریح کے حوالے سے، اس میں سے بھی جو پاسٹ پیپر ہیں ان میں بھی ان کے اشعار آئے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ہے نظم کسان اور فاطمہ بنت عبداللہ، یہ جو 5 نظمیں ہیں یہ تو بہت اہم ہیں، امید کرتا ہوں کہ اسی میں سے ہی آپ کے سوالات آ جائیں گے۔ ایڈیشنلی اگر جو ٹاپرز ہیں وہ کرنا چاہیں تو ان کے لیے جو ہے وہ مال گودام نظم ہے اور جیوے جیوے پاکستان، اس میں سے بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے وہ ایڈیشنلی دیکھ لینے ہیں، جو ٹاپرز بچے ہیں وہ خاص طور پہ تمام کو ہی دیکھیں گے تاکہ ان کا کوئی 1 نمبر بھی مس نہ ہو۔ سوال نمبر 3، اقتباس کی تشریح، جو حوالہ متن کے حوالے سے ہے، اقتباس کی تشریح یا عبارت کی تشریح، اس میں جو اہم اسباق ہیں ان میں مرزا محمد سعید، نظریہ پاکستان، نامدیو مالی، استنبول اور علی بخش، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام سبق جو ہے وہ اہم ہیں، میں پھر سے کہوں گا جو ٹاپرز بچے ہیں وہ تمام کے تمام دیکھیں گے اور امید کرتے ہیں کہ انہی میں سے ہی آپ کے 2 پیراگراف جو ہے وہ آ جائیں گے۔ اس کے بعد سوال نمبر 4، سوال نمبر 4 کیا ہوتا ہے جی؟ مختصر سوالات کے جوابات۔ اس میں بھی جو اسباق ہیں اہم ہیں، میں ان کو بتا دیتا ہوں۔ مرزا محمد سعید دوبارہ سے یہ بہت اہم سبق ہے۔ نظریہ پاکستان، یہ بھی بہت اہم سبق ہے تاریخ کے حوالے سے۔ اس کے بعد پرستان کی شہزادی، ملمہ، اردو ادب میں عید الفطر، مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، استنبول، خطوط غالب اور کسان نظم، ان میں سے بھی سوال آ سکتے ہیں۔ ایڈیشنلی جو ہے آپ اس کے ساتھ فاطمہ بنت عبداللہ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو بچے ٹاپرز ہیں وہ فاطمہ بنت عبداللہ بھی کریں اور باقی نظموں کو بھی دیکھ لیں، تو ان میں سے بھی سوال آ سکتے ہیں، لیکن امید کرتے ہیں کہ اسی میں سے ہی آپ کے سوالات آ جائیں گے۔ اور میں ایک آپ کو بات بتاتا چلوں کہ گیس جو ہوتا ہے وہ اندازہ ہی ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس میں 100% پیپر آئے، اس میں 50 to 60% آلموسٹ آتا ہے، لیکن کوشش یہی ہے کہ اس میں سے ہی آپ کا تمام پیپر آ جائے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں سوال نمبر 5 کی طرف، سبق کا خلاصہ۔
सबक का खुलासा किन किन असबाक का अहम है, मैं दोबारा से बता देता हूँ। मिर्ज़ा मोहम्मद सईद, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत अहम सबक। नज़रिया पाकिस्तान, परिस्तान की शहज़ादी, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, मुलम्मा, चुगलखोर, नामदेव माली, अली बख्श, इस्तांबुल। और जो टॉपर्स हैं वो सारे के सारे असबाक करेंगे। यहाँ मैंने लिख भी दिया है कि टॉपर्स जो है ये तमाम के तमाम असबाक करेंगे, ठीक है। ये मैं वो बता रहा हूँ आपको कि जो फर्स्ट हाफ में भी आते हैं, सेकंड हाफ में भी आते हैं, क्योंकि जो पेपर में आएगा वो फर्स्ट हाफ में से भी आ सकता है, सेकंड हाफ में से भी आ सकता है, ठीक है। हो सकता है कि वो शुरू का हो सकता है वो दरमियान का हो। तो ये आपने तमाम असबाक करने हैं। छठे नंबर पर हमारा सवाल है जी मज़मून नवीसी। ये 15 नंबर का सवाल होता है, बड़ा अहम सवाल है। इस पर भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है कि मज़मून किस तरह से लिखते हैं और कितने नंबर्स आते हैं, वो आप देख लेंगे, ठीक है। इसमें जो है मज़मून अहम है, वक्त की पाबंदी, यौम आज़ादी, तहरीक पाकिस्तान, शहरी ज़िंदगी के मसाइल, और शहरी और देहाती ज़िंदगी के मसाइल भी आ सकता है इस तरह से। उसके बाद ज़मज़म के बाद है मेहनत की बरकतें, मेहनत की बरकतें के बाद तालीम नुस्वा और तरक्की भी आ सकता है, या कौमी तरक्की भी आ सकता है। अल्लामा इकबाल की शख्सियत के हवाले से आ सकता है, लाइब्रेरी के हवाले से आ सकता है, कायद-ए-आज़म के हवाले से आ सकता है। उसके बाद गदागरी है, जो लोग भीख मांगते हैं उसके हवाले से, और हुब्बे वतन जो है ये भी आ सकता है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले आपने इन तमाम जो उन्वानात हैं इनको आपने समझ के फिर आपने लिखना है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बच्चे उसका मानी नहीं समझ पाते और उसको लिखना शुरू कर देते हैं, जिसकी कम इल्मी की वजह से जो है वो मज़मून मुकम्मल नहीं लिख पाते। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल करना है, ठीक है। सातवां सवाल है तफ़हीम इबारत। तफ़हीम इबारत नंबर 1, ये किताब के मुताबिक बता रहा हूँ कि इबारत नंबर 1, इबारत नंबर 3, इबारत नंबर 4, ये अहम इबारतें हैं। 5, 6, ठीक है, ये भी अहम है। उसके बाद इंतखाब कुतुब का है, ये भी किताब में जो दिया हुआ है। उसके बाद दुनियाए अदब में ड्रामा और समंदर का नज़ारा, ये भी अहम जो तफ़हीम इबारत के पैराग्राफ हैं, इनमें से भी कोई ना कोई आ सकता है। हालांकि ये बहुत आसान सवाल है, लेकिन फिर भी इसको समझ कर करना पड़ता है। और आपने ये तमाम की तमाम जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये आप लाजमी देखेंगे ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके और आपका पेपर भी अच्छा हो सके। उम्मीद करते हैं कि इसमें से 60-70% जो है वो आपका पेपर उम्मीद है कि आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।